السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست ہوں گے وہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج میں ایک خاص بات کے حوالے سے آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض قربانی کا جو ارادہ رکھتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ نہ وہ بال کٹوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ تو جس لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ یہ عمل اگر چاند نظر آنے سے پہلے بال کٹوا لیں گے، ناخن ترشوا لیں گے، اور پھر 10 دن تک جو ہے وہ نہ بال کٹوائیں نہ ناخن ترشوائے، اور قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ بالوں کو جو ہے کاٹ لے اور صاف کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ مستحب ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی فرمایا کرتے، اب یوں کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو بات ان لوگوں کی ہوئی کہ جن پر قربانی واجب ہے۔ اب جن پر قربانی واجب نہیں ہے یا فقیر ہے وہ نہیں کر سکتے اور دل کا چاہتا ہے کہ ہمیں قربانی ہم بھی کریں، ہمیں بھی ثواب ملے، تو ان کے لیے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو ہے قربانی کو واجب کیا گیا ہے اور میرے امت کے لیے اس دن کو عید بنایا گیا ہے۔ تو وہاں پر ایک شخص حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس بریحہ ہے، اگر میں اسے قربانی کر لوں، اسے قربان کر دوں تو کیا میری قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، تم نہ بال کٹواؤ اور نہ ناخن ترشواؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ منیحہ کسے کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی کو جو ہے جانور دے دیا ہو، وہ فائدہ اسے حاصل کرے تو اسے جانور کو منیحہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن ساتھ میں ایک ایسا عمل بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی غریب ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کیا کریں کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ نہائیں گے، اور یہ کیا کرے کہ آج چاند نظر آنے سے پہلے وہ یہ کام کر لے، اور پھر عید کے صبح کو نماز پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے ناخنوں اور بالوں کو جو ہے صاف کر لے اور پھر عید پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک آپ پہنچائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات سے مستفید ہوں اور سب کو جو ہے قربانی کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔